تو جی اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں نے ارم آپی کی لائف پوری سنی، ابھی میں نے جو ہے آصف بھی کی ویڈیو دیکھی جس میں ساری ڈیٹیل ملی۔ اچھا، پیسوں کے علاوہ، لینے دینے کے علاوہ جو مطلب کہ ارم آپی نے دیے یا کسی اور کا 7,70,000 جتنا بھی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گی۔ دینے والوں کی مرضی، لینے والوں کی مرضی۔ کسی نے دیا، ان کا دل کیا انہوں نے دے دیا، ان کا دل کیا انہوں نے ادھر آ کے بات کر لی، اس پہ میں بالکل بات نہیں کروں گی۔ جو باتیں ارم آپی نے اور اس کے علاوہ کی ہیں کہ شاہد ویر کے خلاف جو پہلے ایک مہم چلائی جا رہی تھی کہ عظمیٰ کو مارا ہے، یہ وہ، بالکل میں بھی اس چیز کی گواہ ہوں اور مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ چلا تھا۔ شروع میں ہم لوگ میں نے تو خاص کر شاہد ویر کے اوپر بہت سخت الفاظ بولے تھے اور میں نے شاہد ویر کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ زیادہ مرد بہکتے ہیں، عورتیں نہیں بہکتی۔ مرد جو ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ کو پتہ، انہیں پتہ ہمارے دین میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، آگے بیویوں کی مرضی ہے، پھر وہ ٹکے نہ ٹکے۔ تو یہ ہے کہ عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھی تھی جس طرح عابد ویر نے مطلب شادی کی اور اپنا ایک گھر خراب کر کے، بچے، بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، کچھ کوئی کہتا ہے جی بچے باپ کے پاس ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں بچے ماں کے پاس۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کو بہت زیادہ ان کی فیملی کو نہیں دیکھتی۔ بس یہ ہے جن سے میرا تھوڑا سا، جن کے لیے ہم بات کرتے تھے ان کو میں دیکھا کرتی تھی، تو وہ مجھے پتہ چلا۔ تو ہم نے کہا، جس طرح شمائلہ نے بھی بتایا، بڑی باتوں کا پتہ چلا جی شاہد ویر بھی شاید وہ جو عابد ویر کی مسز ہے نا، وہ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ شادی کروا رہی ہیں شاہد ویر کی، اور اس وجہ سے مارا پیٹا یہ وہ۔ تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، میں نے کہا اس بندے کے 5 بچے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹی کی شادی کر 2-4 سالوں میں آگے بیٹے کی شادی کرنے والا یہ اپنی شادی میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو ہو سکتا ہے بھئی اگر وہ عابد ویر نے یہ گل کھلایا تو ہو سکتا ہے یہ بھی بندہ ایسا ہو، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ اب وہ ہے کہ وہ رائتا جو انہوں نے خود پھیلایا نا، اس کو یہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بددعائیں دے کے، لوگوں کو جھوٹا سچا کر کے۔ دیکھیں یہ جو آج ارم آپی نے جتنے بھی میسج سنوائے ہیں نا، ان میسجوں میں یقین کریں مجھے شاہد ویر کہیں پہ جھوٹا نہیں لگا، کسی جگہ پہ بھی۔ اگر مجھے شاہد ویر ایک رتی برابر کسی جگہ پہ بھی جھوٹا آ جاتا نا نظر، تو میں کبھی بھی اس بندے کی سپورٹ نہ کرتی، کبھی بھی اس بندے کے لیے بات نہ کرتی۔ جس طرح اتنے کمنٹ ارم آپی کے اتنے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ آصف ویر کی جو ویڈیو اس پہ کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ شاہد ویر اچھا انسان ہے، سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اور میں نے بھی یہ معاملہ جو ارم آپی نے آج بات کی ہے کہ پیسے انہوں نے کہا دے دو، تو میں نے کہا یہ پیسوں کی تو بات، تو مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ یہ نا 7 لاکھ دوبارہ لیا گیا ہے، علی ویر نے ان سے لیا، اور انہوں نے اپنے رکشے بیچے دار، وہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور اس میں دکھاتے بھی رہتے ہیں کس طرح دیے۔ اب یہ اندر کی باتیں تو یہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دیا گیا یا لیا گیا، وہ الگ ایک بات ہے، میرا اس سے تعلق نہیں، کیونکہ نہ میں لینے والوں میں نہ میں دینے والوں میں، نہ مجھے اس چیز کا کبھی اعتراض رہا ہے۔ دیکھیں جو کہ محنت سے کما رہا ہے، یہاں جتنی بچیوں نے کمنٹ کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ویڈیو پہ کہ ہم نے کس طرح سسرال میں ٹائم گزارا، یا کس طرح، جس سے بچی نے کہا جی میرا 4تھا بیبی ہونے والا تھا، یا میں نے کس طرح، جی بالکل ہر انسان کی زندگی بہت ٹف ہے، بڑی مقدروں والی عورتیں، بچیاں ہوتی ہیں جن کو جاتے سسرال میں مقام مل جاتا ہے، بڑا کشٹ کرنا پڑتا ہے، نانیاں دادیاں بھی بن جاتی ہیں نا، تو پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی جس کی حقدار ہوتی ہیں عورتیں۔ ہر انسان کی زندگی، کہتے ہیں زندگی دکھوں کا گھر ہے، سکھی کوئی بھی نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ لپٹا ہوا ہے دکھوں میں۔ تو آپ لوگ آ جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، میرا ریاکشن چینل ہے، آپ مجھے ادھر ادھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ میں نے ان سے پیسے لیے، نہ میں نے ان سے پیسے لیے، مجھے جسٹ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ باقی آصف ویر کو ہم نے غلط مشورہ نہیں دیا، انہوں نے آج کہا جی ریاکشن والوں نے کہا، اور مطلب کہ ارم آپی نے کہا، یا جس طرح بھی ہم کہتے ہیں کہہ رہے ہیں جی سرکاری وکیل ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں تو ملتے ہیں، بلکہ میرے دیور بھی وکیل ہیں اور میرے بہنوئی کی بھی ڈیوٹی جج صاحب کے ساتھ ہوتی ہے صبح، بلکہ آپ کو پتہ ہے میرا بھائی جو ہے وہ بھی دہشت گرد عدالت میں ڈیوٹی، میں پوچھوں گی ذرا ان سے کہ آپ بتائیں چھوٹی عدالتوں میں یہ جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، پروسیکیوٹر کہتے ہیں ان کو، یہ سرکاری وکیل ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہائر کیے جاتے ہیں، ادھر بڑی عدالتوں میں تو ملتے ہیں۔ جس طرح آصف ویر نے کہا کہ چھوٹی عدالتوں میں وہ نہیں ہے، ہمیں وکیل کرنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں، جس طرح وہ بتا رہے ہیں جی کہ پورا دن ہمیں لگ رہا ہے، اور
ظاہر ہے جی جو مطلب کہ وکیل ہے انہوں نے تو فیصلیں نہیں لینی ہے، تو میں بلکہ ان کو ایک ایسے وکیل کا بتاتی ہوں جو ایسے لوگوں کے کیس لڑتے ہیں، وہ ہیں فیصل جٹ صاحب، ہمارے بچہ ہے، بہت اچھا اور اسٹرانگ کیس کرتا ہے وہ ایسے لوگوں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک بچی کو کسی بہت بڑے افیسر کی بیوی نے مارا تھا اور بہت زیادہ مارا تھا، اور اس کی والدہ صاحبہ کے ساتھ لگ کے مل کے انہوں نے کیس لڑا تھا اس بچی کا. اور وہ ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ پہ وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں ضرور ان کی آواز بنوں گا اور آگے ان کا کیس فری لڑوں گا. تو اگر آپ کا مطلب ٹک ٹاک پہ ڈھونڈ لیں، ان کے بلاگ بھی ہیں. انہوں نے کس پہ یہ بلاگ بنایا تھا، کافی چلی ہوئی تھی بات، یہ مجھے لگتا فاطمہ پہ یا کچھ ایسی لڑکیاں جو چھوٹی عمروں کی بے شرمیاں بے غیرتیاں کر رہی تھی نا، ان پہ انہوں نے اسپیشل بلاگ ایک بنایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو عورتیں پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں یا کچھ ایسا سین، تو ان کے کیس میں لڑتا ہوں. تو آپ لوگوں کو اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ وہی پیسہ اکٹھا کریں. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جی اگر وہ چینل دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میرے پاس مونوٹائز چینل ہے وہ میں دے دوں گا اور اس کی ارننگ. تو باقی آپ نے جو جی بھائی صاحب بتایا ہے کہ وہ سچی ہوگا کہ زبیر نے پہلے تو علوی نے سب کو چینل جن کو بنا کے دیے تھے، تو اس کے بعد اس نے کہا جی زبیر نے سب کو بنا کے دیے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی بندہ ادھر یوٹیوب پہ بیٹھ کے دھڑلے کے ساتھ ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور اس پہ بتا رہا ہے کس نے چینل بنائے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا ہی سین ہوگا. کیونکہ جب غفار کو پنجابی موم نے کسی لیڈی ڈاکٹر صحیح مطلب یہ لاہور کی کسی لیڈی ڈاکٹر کا مطلب نمبر بھی دیا تھا اور ایڈریس بھی دیا تھا کہ تم بیمار ہو ادھر جا کے علاج کرواؤ، تو وہ چھوٹو ویر اور ان سب نے مل کے اس لیڈی ڈاکٹر کی جو پک بھی ایک لیک کی تھی، تو اس پہ پھر پتہ چل گیا تھا کہیں نہ کہیں چھوٹو ویر کا لنک ہے ان کے چینلوں کے ساتھ ہے. نہیں تو چینل منیرہ اپی کا اور وہ چھوٹو ویر نے کیسے وہ چیز نکالی، یا غفار کو کسی نے باہر کے ملک سے بھیجی ہو کہ کسی کے فائدے کے لیے اس نے بھیجی تھی نا، بیمار بندے ہو تو جا کے تمہارا ٹریٹمنٹ فری ہو جائے گا. اب مجھے کوئی اتنی ہیلپ کرے کہ جی میں بیمار ہوں تو مجھے کوئی باہر بیٹھی ہوئی بیٹی یا بہن کوئی میری ہیلپ کر دے کہ جی میری کوئی رشتہ دار ہے تو آپ اس ڈاکٹر سے جائیں ملیں اور وہ آپ کا فری ٹریٹمنٹ کروا دے، تو میں وہ بے شرمی اور بے غیرتی کر دوں کہ میں ان کی تصویریں ادھر لیک کر دوں ہیں. ہاں جی. اور لوگوں کو دکھانا شروع کر دوں کہ یہ جی وہ ہے جس کو انہوں نے مجھے بھیجی. یہ تو پھر میری اپنی ہے نا بات. اب دیکھیں مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میرے پاس اگر چیز آتی ہے نا میں تصدیق کیے بغیر وہ بات ادھر نہیں کرتی. اب جب شمائلہ نے وہ باتیں کی شاید ویر والی بات، یا آج ارم آپی نے وہ باتیں کی ہیں تو کہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ، تو اس بات کو میں نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے ان باتوں کا پتہ تھا. تو میں ادھر ادھر والی بات کوئی نہیں، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں. ہم نے بھی مر کے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. ہم لوگ بالکل میں نے کہا عظمیٰ آپی کی سپورٹ کرتے اور عظمیٰ آپی ایک طریقے کے ساتھ ساری گیم کھیل جاتی لیکن ایک طریقہ ضرور استعمال کرتی. تو اس طرح تو اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیا، برباد کر دیا، گھر والوں کو بھی برباد کر دیا. ماں روتی ہے، میں کبھی کوئی ویڈیو لگا رہا تیاں دیا پردے رکھو، تیاں سب دیاں سانجیاں، بیٹیاں سب دیاں سانجیاں، بھی دیکھو اللہ معاف کرے، خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت نہیں آئی. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، حقیقت کو جانیں. کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی ڈاکہ نہیں ہوا، کوئی آگ نہیں لگی، کوئی جلا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، کسی نے زبردستی اغوا نہیں کیا. تو پھر تو کوئی ہوئی جو بات. ایک عورت اپنی مرضی کے ساتھ اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کے میاں کو وہ کس دہانے پہ کھڑا کر کے فقیر غریب یتیم مسکین سارا کچھ بنا کے چلی گئی ہے. ادھر کمنٹ نہیں پڑھتے کتنی عورتیں مجبور ہیں، بے بس ہیں، وہ کس طرح بتاتی ہے جی ہم اپنے سسرال میں کیسے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری. تو کہتے ہیں یہ تو نہ ساس نہ نانتے کڑی اپے پردان، مطلب کہ نہ کوئی ساس تھی نہ نند تھی نہ کسی کی سختی تھی، میاں بیوی تھے، ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے. اور جب غربت میں میاں کا ساتھ دیا تھا تو اب جب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا تو پھر کیوں نہیں دیا. یہی ہوتا ہے نا، بندے نے پیٹ بھر کے روٹی کھانی ہے، جہاں دال کھانی ہے وہاں گوشت مل گیا، اس کے تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہمیں سبق نہ پڑھائیں آ کے. وہ جو بھائی صاحب بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ ان کا پہلے یہی نام تھا کہ عائشہ کے کیس میں سارا
उनका दारोमदार था। तो अब वाईटी से कुछ भी नहीं भूला हुआ, वाईटी वालों को सारी चीज़ का पता होता है। तो बाकी जी आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। शादवीर को जहाँ जहाँ तक सपोर्ट ज़रूरत पड़ेगी हम सपोर्ट बनते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नया चैनल है या पुराना, ज़ाहिर उस बंदे ने रोज़ी रोटी तो कमानी है। जो आखिरी 40,000, ये तरस नहीं आ रहा कि आखिरी 40,000 निकलवा के लेगी और उधर 31,000 का रोला पड़ा हुआ जी। वो कह रही है मैंने शाहिदवीर के बच्चों को भेजा है कि जी 5,000 अपनी बहन को दे देना और बाकी 26,000। 26 तो उसने नहीं कहा, उसने कहा बाकी पैसे जो है शाहद रुज़मा के बच्चों के और ये इनकी अम्मी और अब्बू कह रहे हैं वो जो इरम ने पैसे भेजे हमें दे दो। इरम ने भेजे? अच्छा, इरम ने भेजे थे ना शादी के बच्चों के लिए। तो बच्चे शाद के पास है तो उनको क्यों दे दें? नहीं पहले की बात है। अच्छा। तो फिर शादवीर ने उनको मैसेज करके पूछा कि आपी जी तुसी मैनू दसो, मैनू माई ने ते मैनू चाचा जी ने कहा है कि साढ़े पैसे ने सानू कढ़वा के दे ते तुसी दसो, तुसी कहंदे जे ते मैं उन्होंने दे देना, जे नहीं जे मेरे वास्ते थे दसो। फिर इरम आपी ने तस्दीक की कि नहीं मैंने पैसे आपकी बहन के लिए भेजे हैं 5,000 रुपया और बाकी आपके बच्चों का, बाकी मैंने आपको दे दिया, आगे आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी दो। तो फिर देखें ना आप उनके आपकी वॉइस से वो औरत सुना रही है। तो ये रायता तो आपने ख़त्म करना है। आप उधर लाइवें लगा के बैठ जाते हो, वो अगली सच्ची होने के लिए अपनी उधर लाइवें लगा के बैठ गई है। अगर आप ही टॉपिक ख़त्म कर देते ना तो वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जब आप एक बंदे से लेते हो फिर झूठा अगले को बनाते हो, फिर गाली गलोच, फिर कंगले फकीर आप कह रहे हो, तो फिर हम तो नहीं किसी को मना कर सकते। आपको रोका था कि आप अपनी ज़ुबान थोड़ी सी बंद करें और एक तरीके के साथ वीडियो बनाए। आप लोग नहीं माने, आपकी मर्ज़ी, आप मर्ज़ी करते रहे, उनकी मर्ज़ी वो जो मर्ज़ी करते रहे। मेरी अपनी मर्ज़ी, मेरा अपना चैनल है, मैं अपने तरीके से बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम इधर जजों वकीलों में ही बैठे रहते हैं, हमें पता है कि क्या कानून है। और जो उन्होंने 6-7 महीने का प्रोसीजर बताया ना, वो 6-7 महीने का नहीं होता, वो 3 महीने का ही होता है। चाहे मर्द तलाक दे दे, चाहे औरत खुला का केस दायर कर दे, ऐसी बात है ना। हाँ जी, एक पहले नोटिस की बात होती है और कोई उनका जो काउंसलर जो काउंसलर है ना हमारे, ये जो कमेटी है हमारी, वो बेचारे बुलाते हैं, वो एक मौका देते हैं दोनों मियाँ बीवी को कि आ जाओ तो पैचअप करने की कोशिश करो। किसी का दिल माने तो कोई कर ले, दिल करे तो ना सी। वो जो अपनों की नहीं बात मान रही वो उनको क्या मानेगी भाई, वो कभी आएगी नहीं। उसमें जो काउंसिल कमेटी है ना, जहाँ खुला का भी वहीं जाता है और जो कि मर्द तलाक दे रहा होता है उनका भी वहीं नोटिस जाता है, बल्कि घर के एड्रेस पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके जमा करवाते हैं लोग ना। तो फिर ये है कि वो कभी औरत वहाँ भी नहीं आएगी। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे तो मतलब गैर मुस्लिमों को हिदायत आ जाती है, मुसलमान तो फिर हर वक्त अपने ईमान पे है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और बच्चों की जो है अपने नबी के सदके उन बच्चों पे रहम करे और माँ के दिल में रहम आ जाए। और लोगों को मत कहे, ना बद्दुआएं दे, ना लोगों को गलत कहे। जिस दिन हमने छोड़ दिया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ख़त्म कोई भी नहीं करना चाह रहा। मिलते रहे वीडियो में, अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।